السلام علیکم سر. کیسے آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. میں تمام احباب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری ایک بات پر آپ سب لوگ حاضر ہوئے. میں کیونکہ آپ کی بیٹی جو VCC طلاق ہے یہ 2006 میں بنی ہے. میں 2023 میں جولائی 2006 میں تھا تو اس کا باضابطہ کا ایسا اجلاس پہلے نہیں ہوا تھا. تو آج ہم نے اس کو جو ہے اس کمیٹی طلاق کمیٹی کا اجلاس رکھا ہے. اسی طور پر جو ہے وہ جناب سیکرٹری باہر تو یہ میرے محبوب صاحب ہمارے پاس جو ہے یہ کیونکہ یہ جو ہے یہ معاشرے نیشنل پارک جو ہے اس کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داری میں معاشرے نیشنل پارک کے علاوہ مطلب ڈیم بھی ہے. سر جو ہم نے لکھا ہے ذمہ داری میں مطلب ڈیم اور معاشرے نیشنل پارک دونوں میں دونوں کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے. یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا آپ کو تعارف کروا دیں. سر کی بیٹی کے جو صدر ہیں سرفراز والے راشد محمود صاحب بیٹی صدر ہیں سرفراز سے اعلیٰ ہیں. صدر ہیں ہمارے محمد اکرم صاحب آئے ہوئے اکرم صاحب ابھی تو اور نائب صدر ہیں راجہ علی نواز صاحب اور آئے ہوئے جنرل سیکرٹری الیاس مغل صاحب اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں دانش ارشد صاحب. سیکرٹری مالیات واجد حسین صاحب. سیکرٹری نشور اشاعت ہیں عظیم فاروق صاحب اور مشیر قانون صبر شراز. مشیر اسلامیہ شاہد حسین. مشیر مالیات غفار احمد. باقی جو ہے یہ سر ہمارے جو ہے یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ محکمے کی طرف سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اس کے جو ہے ہمیں رکھا ہوا ہے اس کو. تو یہ سر یہ جو جنرل پارٹی ہے انتظامیہ ہے. جو نیچے جو ہے وہ ممبرز ہیں وہ کی تعداد جو ہے 50 کے نیچے. اس کا مقصد کیا تھا, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یہ جب ہم کمیٹی بناتے ہیں نا یہ اس کا جو ہے یہ ایک قانون ہے. اس کا ایک آپ نے کس قانون کے تحت اس کمیٹی میں فکر کر لیا اور کمیٹی بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ایسے کمیٹی بنا کے ہم اس کو بھول جائیں. ہم کمیٹی کے بغیر اجلاس ہوتے ہیں اور آپ نے اجلاس میں بیٹھ کے کچھ نہیں دینا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہوگا کہ اجلاس کیوں کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ بتانے کے لیے آج ہم جو ہے یہاں ہمارے پاس آئے ہیں. تو ایک عہدیداران کی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو عہدیداران ہوتے ہیں انہیں کمیٹی چلانا ہوتا ہے. باقی ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے آج مہینے جو ہے وہ
کوئی ایک جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہیں شاید کریں گے ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں جو ہے ہمیں بنائی ہے کیا ہم نے آگے اس کو چلانے کے لیے کیا ہے لازمن طے کرنا ہے. تو جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اجلاس سے پہلے جو ہے یہ ہمارا جو ہے محکمے کا نمائندوں کو ہمیں بتانا ہے وہ آئے گا جہاں پہ جو ہے وہ تاریخ طے کرنی ہے کہ تقریباً ہماری جو 25 تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے یہ وہ ہر مہینے کی 25 تاریخ کو جو ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے نا اس کے ہم ریڈیو کے اجلاس آتے ہیں ہمارا محکمے کا نمائندہ چلتا ہے. تو جو کوٹی میں میجر صاحب بیٹھے ہوئے کوئی مظاہرے رائے ہوئے وہ جو ہے وہ اجلاس آتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے اس کا مقاصد ہے. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا شارٹ سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ مقاصد کیا ہے. شاید آپ ایک جب پڑھے نہیں ہوں گے بیٹی مان گئی ہے مقاصد کا پتہ نہیں ہے. سر یہ جو قدرتی جائشن پارک ہے جو ہمارا جو ڈیم ہے اس کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کا آپ نے جو ہے وہ انحصار کرنا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. یعنی یہ قدرتی وسائل ہم نے تحفظ کرنا ہے. پھر جو ہے اس کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس میں جو پائی جانے والی جنگلی حیات ہے پودے ہیں پرندے جانور مچھلی جو بھی ہے اس کو جو ہمیں تحفظ کرنا ہے. اس کو جو ہے ہم نے بچانا ہے. جو وائلڈ لائف میں آتی ہے وائلڈ لائف کیا چیز ہے. وائلڈ لائف جو ہے وہ چیز جو آزاد ہے جو گھروں میں جو نہیں پالی جاتی جو پالتو نہیں ہے باقی وہ وائلڈ لائف میں آتی ہے. اس میں پودے بھی آتے ہیں مچھلی بھی آتی ہے کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں سانپ بھی آتے ہیں بچھو بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ وہ جو چیز جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے جس کو آپ نے گھر پہ نہیں پال رہے کو آپ نہیں بنا رہے وہ آپ خود اپنی تلاش کر رہی ہے وہ جو ہے وائلڈ لائف میں آتی ہے. یہ سب کا جو ہے تحفظ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے ہم جو ہے یہ اپنا رول کردار کریں ان کے تحفظ کے لیے. پھر آپ نے جو ہے ہماری کمیٹیاں نے بنائی تو ہم نے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا تھا. جوائنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 2 بندے بی سی کے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے سیکرٹری مالیات اور صدر اور ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ. ہم نے اس کا اکاؤنٹ پر لایا اس اکاؤنٹ میں ہم نے سیڈ منی کے طور پر 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرایا ٹرانسفر کیا. یہ جو ہوتا ہے یہ اس کمیٹی کا پیسے کیوں رکھتے ہیں اس کو ہم نے آگے جو ہے اس کو کمیٹی کو چلانا ہے. سیونگ اکاؤنٹ چلاتے ہیں اس میں پروفٹ بھی لگتا ہے. پھر جو مین رول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ایریے میں جو شکاری آئے گا اس کو شکاری کرنے دینا اس کو پکڑنا ہے اس کو فائن کرنا ہے اس کو جرمانہ لینا ہے. اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایک ہمارا ایکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے تحت ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ نے مل کے اس اکاؤنٹ کو آگے بڑھانا ہے. وہ پیسہ اس میں ڈالنا ہے 20% ڈپارٹمنٹ کو جمع کرانا ہے 80% آپ نے سی کے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے. پھر وہ رفتہ اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا. پھر کچھ وقت آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ ہو جائے گا 15 لاکھ ہو جائے گا. کچھ آپ لوگ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی ضرورت ڈونیشن بھی ڈالتے رہیں. جب یہ اچھا سا اماؤنٹ بن جائے گی جو انویسٹمنٹ ڈالتے گا کسی کو جو ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دیں گے اسکیمیں دیں گے. پھر مطلب غریب آدمی ہے اس کو کاروبار نہیں ہے چھوٹا کاروبار کر لے تو کوئی غریب آدمی ہے اس کو کوئی بچی شادی کریے پیسے نہیں ہیں 5 سے جو ہے وہ ہم لون اسکیم دیں گے اس میں کہ وہ جو ہے اس میں سے لے پیسے اپنا جو ہے وہ نظام چلائے اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے کسی کو پھر ڈالتا جائے. یہ اسی وقت بنے گا جب آپ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ کمیٹی یہ ساتھ بنانے کا مقصد تھا. ہم اس کے ساتھ جمع ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین امام المرسلین اما بعد. جناب میرے ساتھ ہماری فاؤنڈیشن ہماری اس بی سی سی کے ممبران جو ابھی طارق صاحب نے نام پڑھے ہیں مجھے یا قلم تو اصل نہیں ہوئے تو میں ان کو لسٹ سے لے کے پڑھوں گا. جناب راشد محمود صاحب یا کمیٹی کے محمد اکرم صاحب صدر نائب صدر راجہ علی نواز صاحب
الیاس مغل صاحب جنرل سیکرٹری، مغل صاحب سلام علیکم، جناب واجد حسین سیکرٹری مالیات، عظیم فاروق صاحب سیکرٹری نیشنل اشراف، صابر شہراز صاحب، شاہد حسین صاحب، وقار صاحب، یہ بشیران ہیں جو اس کمیٹی کے، میرے پارلیمنٹ کے نمائندے راجہ موہد خان، اور اس سال میں بیٹھے ہوئے تمام معزز صاحبان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحبان کے دل سے مشغول ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ میں تھوڑا سا آپ نے ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارا جو انہوں نے بتایا ہے طارق صاحب نے کمیٹی کے کیا مقاصد ہے، میں تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ بات کروں گا۔ افضل صاحب ہمارے نامی گرامی جرنلسٹ فورم کے ممبر ہے، یہ جو ایریا ہے میں آپ کو اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ مجھے پاکستان کے میرے ساتھ یہ کہتے ہیں جتنے ریمیٹنسز آتے ہیں باہر سے جو پیسہ آتا ہے پورے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پیسہ جو ہمارے ڈیجیٹل نیپل میں بھی اس میں بھی یہ ان ایریا تھا۔ تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہمارے لنک جو ہے نا وہ آپ باہر کی دنیا سے بڑے اسٹرانگ ہیں۔ سر میں مظفر آباد والے آپ جس ایریا میں رہتے ہیں، یہ میرے جو دوست بیٹھے ہیں نا، یہ ممکن ہے ان میں سے ابھی بھی کسی کو کارڈ آیا ہوا انہوں نے برمیگم کیا مانچسٹر جانے میں جانا، جس طرح ہم لوگ پی ڈی جاتے ہیں نا یا لاہور جاتے ہیں تو باہر کی دنیا سے ان کا بہت تعلق ہے۔ باہر کی دنیا کے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، اس میں آ کے آپ کے عزیز و کار بھی آتے ہیں اور ان کے وہاں کے جو تعلق دار ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اب میرے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ ایک بچہ آ گیا تو یہ سیکورٹی پر مجھے پتا ہے کہ فادر ہے تو فادر یہ ڈھونڈ لیا تھا ادھر ایک لڑکے کر کے اب ہم سن رہا تو بھائی یہ اتنا بھی فادر نہیں ہے، یہ ہمارا ہمسایہ ادھر، تو یہ اس کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں سارا بولتے رہے ہیں، تو ادھر اگر وہ میرے گھر آیا میں اس کو بنگلہ پلاب کھانے کے لے کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں بات ہے اب اچھی بات ہے، وہ اس بار ادھر والے ان کو نہیں پتا ہے، اورینٹیشن ہے تو آپ لوگ کا تعلق جو ہے باہر کی دنیا سے ہے۔ آپ باہر کی دنیا میں معزز اور سویلائز اس کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کی وائلڈ لائف کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ آپ ایسے بہت سے لوگ جو یو کے میں ہو کے آئے وہ کہتے ہیں کہ آپ بلی کتے اور آپ وہ پچھلے دنوں وہ پریڈ سے 2 گھوڑے باندھ کے نکلے، ٹھیک ہے نا، تو سب کی نظریں ان کی طرف ہوگی۔ تو ہمارے اس ایریا میں جو وائلڈ لائف ہے، کیچن ہے، بٹیر ہے، لومڑی ہے، فش ہے، ماشیر ہے، یہ اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو وہ لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں اب یہ بھی ہم جتنے ہی سویلائزڈ ہیں، اب یہ ہم جیسے ہی سویلائزڈ ہیں۔ وہ ہماری ایک پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سبق بھول کے کہا گیا کہ کوئی بادشاہ عورت تھی تو اس نے کتے کو پانی پلایا، تو وہ ایک داستان ہے چاہے سچی ہے یا نہیں، وہ جنت تو یہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ آپ جو وائلڈ لائف ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ نظر آیا تو یہ اس کی ماننا ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی تھی کہ جب ہمیں کوئی وائلڈ لائف مور پرندہ تیتر کوئی وائٹ کروز مرغابی نظر آتے تو پہلے دفعے میں ہمارے یہ ذہن میں جاتا ہے کاش میرے پاس گل ہوتی اس کو کرنا۔ اب آپ نے بھی تو بہت سے لوگ ہیں وہ دیکھیں لندن میں برمنگھم میں وہ پرندے ان کے قبروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں،
لیکن وہ آپ کو انسان سکتے ہیں. ہمارے کسی کندھے پہ بیٹھ جاتا کہتا ہے بڑا ولی ہے، وہ ولی کے آپ نے ان کے ساتھ محبت کر دی. سائبیریا سے جانے بھیجے ہمارے پاس جا کے کئی دن، تو ان کو صرف اس مقصد کے لیے نہ مارے کہ آج 100 مار رہے. ہاں اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ شکار کر سکتے ہیں ایک دن میں کتنے پیتے کا، وہ بھی اگر آپ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں جو وائلڈ لائف ہے اسپیشلی جو اس ریور میں نوشیر فش ہے اس کو کوئی پلاسٹک نہ کرے، ان میں کوئی زہر نہ پھینکے، کوئی کرنٹ نہ لگائے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کمیٹی کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کو اویئرنیس دیں، شعور دیں، آگاہی کریں. بھائی مچھلی کھانا رب نے اجازت دی، شکار آپ لے لیں، 2-4 مچھلیاں پوڑ لیں، لیکن اس میں اور 2.5 کلو نے بولا تھا نا سکو جو سب ان کے بچے بھی مار دیں گی، نسل ان کی ختم ہو جائے گی. آپ اس پہ زہر نہ ڈالیں. آپ نے 4 مچھلیاں پکڑی ہیں، پکڑ لیں، زہر نہ ڈالیں، آپ اس پہ کرنٹ نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے جو ہے نا وہ وائلڈ لائف جو ہے نا وہ. اب حیرت تو یہ ہے کہ جو حلال جانور ہے، حلال بھی کوئی بھی جو زندہ ہے یا جانور ہے اس کی جو چھوڑیا کوئی نہیں، لیکن سور مارنے کھلے پھرتے تھے، سور مارنے کھلے. حلال جو جانور ہے ان کا بھی آپ کی خوبصورتی اور یہ رب کا نظام ہے، یہ ایکو سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے. جس ایریا میں میجر صاحب نالج رکھ ہوئے ہیں، میرے ساتھ طارق صاحب ہیں، یہ نالج ہے، میرے ساتھ میرے عمر صاحب تشریف فرما ہے، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ینگ آفیسر ہے، بڑا اچھا ان کا نالج ہے. میرے ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے شبیر صاحب، یہ ہمارے محکمے میں یوں سمجھے کہ فیلڈ میں جا کے کام کرنے والے ہیں. ابھی ہم جن جگہ گئے ہوئے تھے تو پھر کام کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی انلیگل ایکٹیویٹی کو نظر آئی، اٹھے ہی انہیں کہ بنانا وہ بندے نے پکڑو کے کرنے ہوتے. ہم کو نہیں پتا کہ وائلڈ لائف میں وہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرے تو یہ کرتے تھے. تو آپ کے سامنے لوگوں کو شعور دینا. بے شک. یہ ایکو سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرندے ختم کر دیتے ہیں نا کسی جگہ سے، جس جگہ سے پرندے ہجرت کرتے ہیں، یہ بھی بات ہے جو مذہبی فیض حاجی صاحب آپ کے لیے بھی گزارش ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں. جس جگہ سے پرندے خوف سے ہجرت کر جائیں وہاں رب کی رحمت کا نزول کم ہوتا ہے. جس جگہ سے پرندے ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بستی بدقسمت ہوتی ہے جس میں سے پرندے چرند پرند اور حیوانات نکل جائیں، کیونکہ اس کے بعد اس کے وہاں سے انسانوں نے ہجرت کر دی ہوتی ہے. وہ اس لیے اب سے میں آپ کو بتاؤں، انسانی تاریخ میں بہت سے تعاون آئے. میں ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، شعور کی بات کر رہا. انسانی زندگی میں بہت سے تعاون آیا ہے. وہ جس جگہ بھی کیا گیا کہ وہاں کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا، پرندے ختم ہوئے. وہ جو خطرناک جرسی پرندے کھانے تھے وہ نہیں ہوئے تو وہ ہو ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈینگی پیچھے کچھ عرصے میں پاکستان میں آیا تھا، اب ڈینگی کا جو لاروا ہے وہ کھڑے پانیوں پہ جنم لیتا ہے. پروان چٹا کی بات ہے. آپ کی یہ مرغابی، آپ کی بطخ اور ایک ایون گراس ہارپر جس کو آپ چڑا پورے پنجاب میں چڑا بہت کھاتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جس کو گراس ہارپر کہتے ہیں، جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ گھاس پہ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ اس کو کھاتا ہے. اور اگر آپ ابھی غور سے دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے اس علاقوں سے ختم ہو گئی. وہ دوبارہ چھوڑیں گے
کہ وہ ان کا وہ جو داروا اس کو کھا لیں گے. تو یہ رب کا نظام ہے. رب نے ان چیزوں میں جس طرح قرآن مجید میں رب کائنات نے حکم فرمایا کہ یہ زمین پر ہم نے پہاڑ کے ذریعے بنایا, ایک قسم کی کیڑے تو یہ جو چرند پرند ہے, یہ جو وائلڈ لائف ہے, یہ بھی ساری ہماری چیزوں کی وہ کہتے ہیں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے. سورہ حشر میں بھی ہے کہ جس میں کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے, صبح شام میری تسبیح بیان کرتی ہے. یہاں کوئی حافظ صاحب ہے اگر بیٹھے ہوئے تو کوئی حافظ ہے بیٹھے ہوئے, قاری صاحب حافظ نہ نہیں بلاؤ ٹھیک ہے نا. تو یہ رب تعالیٰ نے اس پہ تو یہ عام ہمارے لوگ کسی کو objection ہوا تو وہ ہاں ریز کرے گا. یہ عام ہمارے جو نوجوان ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کالا دی تو جب وہ کہتے ہیں زبان تیری قدرت بولتا ہے کہتے ہیں اللہ جانے اس پہ حقیقت, لیکن ساؤنڈ ہمارے کانوں پہ ایسی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو ختم کریں گے تو وہ ہمارے لیے, اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمارے کوئی ینگ لوگ وہ لوگ جو یوکے میں ہی پیدا ہوئے, کچھ تو جہاں سے گئے نا 6 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں, جو یوکے ہی پیدا ہوئے ہیں ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ اللہ یور آؤٹ. جب ان کو کہیں کہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ سویلائز نہیں. تو وائلڈ لائف کو بڑا کرتے ہیں, اور وائلڈ لائف کو جبری آیات ہوتی ہے. یہ معاشیر فش ہے جس کے لیے جو ہے مشہور جناب محبوب صاحب کا سلوزئی صاحب کا کہ یہ اس کی مہربانی کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے ایک اور دوست یہاں تشریف فرمائے, ان کی ٹیم کا حصہ ہے. میں حضرت آپ کا نام ہمیشہ یاد رکھنے کی اتنا مشکل تو آپ آ کے باقی چاہ دیں ٹھیک ہے نا. یہ بڑی کاوشیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی کاوشیں کر رہے ہیں. میں آپ کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر پوچھا یہ میرے دیگر جو ممبر ہیں, یہ چھوٹا بھائی ہے میرا, کہے ہوئے آپ کیا نام یہ میرے بھائی جیسا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بڑا کام کرتا ہے, بہت شام کرتے ہیں. ہمارے ہمارے بات کرتے ہیں گوسی صاحب یہ بہت محنتی ہے. سلمان ہے میرا عزیز ہے, یہ نعمان میرا عزیز ہے, ٹھیک ہے نا جی. سلمان صاحب میرے بھائیوں جیسے دوست کے بھائی ہیں, سلمان صاحب آئے ہیں میرے جی سلمان صاحب. یہ سب بھی کافی مشہور ہے. اسپیشلی جو معاشیت کے بارے میں جو بات ہے ان میں معاشیت ایچیو نہیں ہے. یہ وہ بچوں میں وہ قسم ہے, نسل ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہو گیا کہ اگر اس کی حفاظت نہ کریں تو یہ ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کے چند حصوں میں یہ پائی جاتی ہے جس میں ہمارا یہ. تو اگر آپ نے اس کو محفوظ ہے, یہ قدرت کی امانتیں ہیں ہمارے پاس, قدرت کی امانتیں ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء حضرات یا مولوی حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اصحاب و کتاب ہوگا. ان سے اوپر والے جو لوگ ہیں جس کو آدم کہتے ہیں, جوید غامدی صاحب ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسحاق صاحب ہیں, مولانا طارق رشید صاحب ہیں, یہ لوگ وہ کہتے ہیں جی آپ کا اعمال کا جب اصحاب ہوگا نا وہ اس میں نماز روزہ نہیں ہوگا, اس میں تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ آئیں گی. آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے گھروں میں کتا رکھا ہوگا, بہت سے لوگ نے کتے کی یہ عادت ہے کہ یہ رات کو چڑھتا ہے تو آپ کے گھر کا اپنا کتا اگر اس کو کھانا پانی بھی دیں, تو اگر نہیں دیں گے تو دین میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی جانور کو شکار کرنے کی اجازت ہے دین میں بھی,
لیکن کسی جانور کو باندھ کے بھوک پیاس سے مارنا گناہ ہے. مطلب کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں 10-12 دن بند کر دیتے ہیں. اس طرح وہ کہتے ہیں جی بلی کو مار دیں گے تو اس کی بدوا لگے گی. اس طرح تمام جانور. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ جو کمیٹی بنی ہے ان سے بھی تعاون کریں, انشاءاللہ. ڈپارٹمنٹ سے بھی تعاون کریں. اور آج یہ جو یہاں پہ جتنی وائلڈ لائف ہے آپ کے ندی نال میں, آپ کے یہ جنگلات میں, وہ آپ کی اپنی ایریا کی مخلوق ہے. ان مخلوق کا بھی خیال اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ اپنے ساتھ رہنے والے چاہیے کہ ان کو نقصان ہے. یہ ہمارے ایک جگہ کل میں گیا تو وہ کہتے ہیں جی کسومس ہے, شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جن کے ساتھ. تو وہاں ایک پرائیویٹ گیم تو ان کی کاغذوں سے وہاں بور ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ لگ بھگ 200 بور ہو گیا, لگ بھگ 200 بور ہو گیا, لگ بھگ 200 بور ہو گیا. وہ بڑی دلچسپ بات پائی. وہ کوئی ریسرچ اسکالر نہیں ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی کے تھیسس لکھنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ایک چیز آپ نے آبزرو کی ہے, ہمارے ایریا میں وہ ایک سانپ کا انہوں نے لایا دیا, کیا نام تھا, ڈیزرٹ وائپر, جس کو آپ کی زبان میں یا کسکومے کی زبان جو کہتے ہیں سانپ سویا رہتا ہے. اب ان کا یہ بھوت جو ہے نا وہ جب سے یہ آیا یہ ختم کر دیتے یہ کھا جاتے ہیں اس کو. اور ان سے وہ کہتے ہیں جی ہر سال گاؤں میں 2-4 انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کو بھوت کاٹتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک نظام. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوبرا سانپ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی بڑا نظر آتا تھا لیکن آج تک نظر نہیں آتا. اب یہ کوئی قابل نہیں بتاتا, یہ ریسرچ کرنے والا کوئی اسٹوڈنٹ کا ایم ایس سی کا نہیں جو آپ کی یہ وہاں کے جو کمیٹی ہے اس طرح کی آپ کی وہ بتاتے ہیں. تو قدرت کا نظام ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنے کا, ایکو سسٹم کو مینیج کرنے کا. آپ سب دنیا میں تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کریں. آپ اس کی ٹیکنیکلٹی کی طرف آتے ہیں. یہ جو کمیٹی چلتی ہے اس میں سیڈ منی جس کا ذکر طارق صاحب نے کیا, 5 لاکھ کی منی رکھی ہے. اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسے آتے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب میرے صاحب ہے ان کی ایک این جی ہے, یہ بھی کنٹریبیوشن کرتی ہے, کنٹریبیوٹ کر کے ہمارے وائلڈ لائف. تو سب ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے منالی ڈی سی پی میں ہمارے مشہور یہ دیش کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے میں وہ آتے ہیں اور آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں یہ سالانہ فنکشن ہو رہا ہے, تو سیدھا اس میں جو بچے ہیں جو مارچ فیشن پڑھ رہے ہیں ان کی این جی او یا کوئی اور این جی او وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بچے کو پرائز انہوں نے دیتے ہیں 5,000 سے زیادہ. پھر آپ کا یہ جو سیٹ بنی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بچے بڑھتا ہے, آپ جو اس میں ڈالیں گے تو وہ آپ نے بچوں کے لیے جو کام ہے یا آپ اس میں کوئی کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسکول یا کوئی بچے چیز بنانا چاہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب یہ جیسا بندہ اللہ کے کرم سے یہ کمیٹی اپنا سفر 10-15-20 سال کر دے گی, ممکن ہے کہ اس کے بجٹ میں 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ روپیہ ہوتا ہے گورنمنٹ. اور ویب جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ اس لیے بڑے آرامد ہے. تو یہ بھی آپ کی جو فارن میں گئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات کریں تو آپ کی اس کمیٹی کے لیے وہ بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. وہ آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں, وہ آپ بے شک اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں نہ کرائیں, آپ اپنا اس میں وہ کہیں گے ہم آپ کے لیے وائلڈ لائف کے لیے کام کریں. وہ دیکھو لکھے لوگوں نے بھی لکھے لکھے کام آئے تو سارے بھی کھگے نہیں جائے گا. اگر یہ کریں اگر میں آپ اپنے جناب سیشن کریں گے
اسکولوں سے ایفرٹ کیے ہیں ان کے بارے میں. یہ جو ہماری میٹنگ ہے یہ وداؤٹ اینی پروٹوکول اور وداؤٹ اینی پری ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بولوں گا تو میجر صاحب نہیں بول سکے کے بعد. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے ہائیسٹ آفیسر ہوتا ہے آپ سے وہ بولتا ہے. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ میجر صاحب آپ اگر کچھ ان سے بات کرنا چاہیں تو آپ کو ود پروٹوکول پرمیشن ہے کہ آپ بات کریں. آپ کا کام کا بول ہے تو میں صرف ایک دو باتیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ سر. ایک تو میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہ افضل صاحب سے میں بات کر رہا تھا. آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کر, آپ لوگوں کی پریزنس دیکھ کر تو بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے جو کال کے اوپر رسپونڈ کیا. تو بیسیکلی تو آپ والنٹری بیسس پر یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں کہ جو ایک نیچرل کلاس کے لیے, ایک قومی مفاد کے لیے آپ نے کال کے اوپر یہاں پر آئے اور آپ اتنا دین دے رہے ہیں, ان کی انٹرسٹ دے رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ دیتا ہوں. تو باقی سیکرٹری صاحب نے تو میرے خیال میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ وائلڈ لائف کی جو امپورٹینس ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے اوپر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہمارے کلچر کے لحاظ سے بھی ہر پوائنٹ آف ویو سے بڑا ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا ہے. اس کی امپورٹینس ہے. یہاں پہ پہلے میری یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ آتی ہیں, ان سے ڈسکشن ہماری ادھر ہو رہی تھی کیونکہ آپ لوگ ذرا دور تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھے. ایک دو چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی, وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ وائلڈ لائف کی جو امپورٹینس ہے مذہبی لحاظ سے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور بینگ مسلم ہماری جو گائیڈ بک ہے وہ ہے ہولی بک قرآن. ایک تو سیکرٹری صاحب نے بتایا جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے اس دنیا میں پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں وہ سب اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے. اس میں تو اگر کسی اسپیشیز کو پلیز ڈسٹرب نہ کریں, میرے خیال میں آج کا پوائنٹ. تو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ چائے پیے, میرے خیال میں ڈیٹیل سے بات کریں ہو چکی ہے. اللہ حافظ. یہ تحفظ وائلڈ لائف, جنگلی حیات کا تحفظ, یہ قرآن سے ثابت شدہ ہے. میں جناب سے پھر یہ بات, اگر اس میں کوئی دوست اس میں بات کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے, اپنا ان پٹ دے سکتا ہے. جب رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بنایا وہ کشتی رکھو, تو انسان کے ساتھ جو ہے نا تمام جانوروں کو اس میں بتایا گیا. وائلڈ لائف کی پروٹیکشن, انسان ایک اسپیسیز, انسان ایک قسم تھی نا جو بقایا جو کشتی میں تھے وہ پوری دنیا کے وہ اس وقت کے جتنے جو تھے نا وائلڈ لائف وہ ساری اس میں ان کے کپڑ رکھے گئے جڑے جانوروں کے نام تو لہٰذا ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہمارے مذہبی جانوروں کے نام پر جو ان کی صورت کے نام رکھے گئے. سورہ بقرہ گائے کا نام ہے, نمل ہے, چمٹی ہے, نحل ہے, شہد کی مکھی ہے. تو جانوروں کے نام پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اپنے شکروں کے نام لگا ان کا ذکر ہے اس قرآن کے اندر. اور پھر ایک اور بات ہے میں نے کہہ رہا تھا ان سے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کوئی چیز کی یوز لیس نہیں پیدا کی, بے شک وٹ ایور ہیز بین کریٹڈ اس کا ایک پرپز ہے. تو یہی میرا ہمارے لیے کافی ہے. بے شک بیس اور یہ دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. اگر یہ دو کہ جو ہر چیز جو تصدیق بیان کرتی ہے اور جو کچھ پیدا کیا اس کا ایک پرپز ہے. میرا مقصد بھی میرے خیال سر مانا ایک سوال ہے کہ وائلڈ لائف متعلق جی سکولوں میں سویلے سویلے سمری ہونی اسی ٹائم 5 منٹ بریفنگ دیو بندہ جی کے دینے معلوماتی اور خوبصورت محفل سجائی. سر صاحب میں آپ کو اس اپنے علاقہ چمسوار میں آمد پر دل کے اپنے دل میں شکریہ کرتا ہوں. آپ کے اس دورے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے
हुकूमत के एक कलीदी अहदेदार होने की हैसियत से अपनवियत पेश किया और बहुत ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। बेशक मैं एक ही गुजारिश करूँगा, जब भी ऐसे आपने प्रोग्राम हुए, ये तरबियती वर्कशॉप होती है, जब भी आप शुरू करें तो तलावत के बाद अदिया नात लाजमी शामिल करें, लाजमी। उसके बाद आप तारफ़ करवाएं, बताएं आप कि हमारे दरमियान सेक्रेटरी हुकूमत मौजूद है। देखें कितने अजीज उनको नहीं पता होगा कि ये कौन से सेक्रेटरी है। बेशक सही बात है। सेक्रेटरी के पीछे एक बड़ा किरदार होता है और सेक्रेटरी हुकूमत का सुतून होता है और सेक्रेटरी पूरे महकमे को चलाता है और सेक्रेटरी की कदर मुझे पता है कि सेक्रेटरी के क्या मुकाम मरतबा है। और हम यकीन जाने शायद अगर आप तार करवा देते तो इससे ज़्यादा इनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा आइंदा जब भी ऐसे प्रोग्राम हो, तकरीब हो, तो आप जो मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी, उनका तारुफ ज़रूर करवाएं, ठीक है। फिर आखिर में सवाल और जवाब की नसीहत जरूर रखें, मालूमात रखें। मैं राजा जावेद इकबाल साहब को, साबिक मिनिस्टर को आज की इस महकमे में खराज तहसील पेश करता हूं, जिन्होंने हमें बताया कि वाइल्ड लाइफ मिशनरी महकमा क्या होगा, बुनियाद रखी बेशक सही और बात। वो दौरान बात किए। आज उसके असाब तो शमरात ये हैं कि मैं खुद जहाँ किसी जंगली आयात को नाम निशान लेते सिर्फ ये भूरा तीतर और काला तीतर था, अब चंद सालों से काला तीतर एक ही था, वो नायाब हो गया। मेरा प्रोग्राम यह है कि ذاتی तौर पर खरीद के कोई तीतर में अच्छा सा बोलने वाला उस जंगल में छोड़ूँ कि उसकी मुझे आवाज़ आए, और ये एक आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मुझे इसका शिद्दत से एहसास हो रहा है। तो मोर इतने हो गए सेक्रेटरी साहब, पूरी रात जब भी मैं बेदार होता हूँ मैं मोर की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे घर के पास मैं खुद उनकी हिफाजत करता हूँ और आने जाने पर नज़र रखता हूँ कोई उस मोरनी का अंडा ना उठाए और बच्चा वहाँ से ले। वो हमारा अपना जंगल है और उसमें जंगला लगा हुआ है, मेरे गज़ ने उन्होंने लगवाया हुआ है, तो उसको तोहफ़त मिला है। और इस परिंदे को जो बड़ा तोहफ़त मिला है वो एक देखें है, वो जड़ी बूटी है, वो बड़ी ख़तरनाक, दरख्तों को ख़राब कर रही है, घास नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से वो महफूज हो गए। इंसानों का उसमें कोई कमाल नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मकामी आबादी का कमाल उनको तोहफ़त मिला, नहीं, वो बूटी इस किस्म की है कि उसमें अंदर आदमी नहीं जा सकता, वो मीलों के हिसाब से, और उसको तोहफ़त मिल गया कि वो जब कोई शिकारी आता है तो वो अपना ले लेता है। तो तोहफ़त उसको मिला कुदरती माहौल से, अच्छा माहौल मिला और बड़ी तादाद में मोर है हमारे इलाके में। बेशक और इसका क्रेडिट भी वहीब खान को जाता है कि ये मेरा अजीज़ है और ये इतना जुर्ममंद और दिलेर नौजवान है। यकीन जाने जान खेजी पे रख के इसने लड़ाइयाँ की और लोगों की जुर्मानी की और लोगों को गिरफ्तार करवाया और नाराजगी भी रही है। और इसने दुश्मनियाँ मूल ली हैं, किस लिए? अपने महकमे के लिए, हुकूमत के लिए देखनामी का बायस बना। और यकीन जाने मैं इस नौजवान को आपके सामने यहाँ आप सेक्रेटरी के हैसियत यहाँ मौजूद मैं खराज तहसील पेश करता हूँ और इसी नौजवान के किरदार की वजह से मैं आपके हजूर को सलाम करता हूँ। आप जैसे अफीसर हैं, इरशाद कुरैशी साहब याद थे, मेरा ख्याल रिटायर हो गया, वो तहसील लाए थे पिछले अरसे में, तो उनसे भी मेरी यहाँ मुलाकात हुई थी और उनके बाद आप यहाँ तहसील में आए और आपसे दरख्वास्त यही करूँगा कि आप अपनी मौजूदगी के साथ लगाते रहें और इस तरह के दौरे करें। आप लोगों के में जो काबिलियत है, अहलियत है, लियाकत है, उससे हमें फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कुछ आज सीख कर जाएंगे आपकी गुफ्तगू सुन के, मेरी मालूमात में बहुत इजाफा को हर लिहाज से आपका ये आज का पूरा बहुत मुफीद कामयाब है माशाल्लाह। मैं चकसवारी प्रेस क्लब का बानी रुकन साबिक सदर रहा हूँ 2 बार, अब भी प्रेस क्लब में चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के ऐसी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। चकसवारी की पूरी साफ़ी बरादरी की जानिब से, सोशल मीडिया के मैं इन अपने अजीज़ों की जानिब से आपको खुशनुद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने इस नौजवान वहीब खान को खराज तहसील पेश करता हूँ कि ये महकमे के लिए, हुकूमत के लिए बड़ी नेकनामी का बायस है और बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आप जाने से काफ़ी पहले आए थे और बड़ी सारा असल गुफ्तगू जनाब जो है, कमी एक ही बात है कि हमें आपके जितने अफीसर बैठे हैं उनके नामों से वो दूसरी आशनाई नहीं अगर होती तो नाम लेकर हम उनकी तकरीब इज्जत करते और आप वाकई याद रखते कि आप कहीं गए थे और मोहब्बत और प्यार में लोगों के दरमियान बैठे थे, वहाँ लेने के लिए गौर करते। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मिजाज साहब। मैं जिस तरह आपने बात और कोई दोस्त बात करेंगे तो इसके बाद ये नहीं है कि नहीं करता और भी कोई दोस्त बात कर रहे थे। एक तो राजा साहब मैंने इनको ये कहा था, आपने जो मेरे साथ अभी सलाह आए विद ड्यू रिस्पेक्ट
وہ جو چیز آپ کے یوکے میں ہوتی ہے نا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ پبلک کو یہ نہیں کہنا سیکٹری آ رہے ہیں. I don't believe in protocol. کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. 1 to 1 ہم ملاقات کریں گے. میں گورنمنٹ کا سیکٹری ضرور اچھا، لیکن آئی ایم دی ون آف دوز آفیسر جن کی آزاد کشمیر گورنمنٹ میں جتنے بھی پیپر ہیں ان میں 0 کنفیڈینشیل اور مارل کرپشن. ٹھیک ہے. اور پروٹوکول کے بت کو میں نے اس طرح توڑا ہے کہ میرے آفس میں میرا پیشنٹ آتے ہوئے ڈرتا نہیں. میرے آفس میں میرا پیشنٹ آتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. میں ابھی میٹ پر بھی آیا ہوں تو میں نے ان کو کہا نو پروٹوکول، مت باہر کھڑے ہو، کوئی نہیں ہے. کھانا کھائیں گے. رات کو آپ نے کھانا کھایا، کہتے کیا کہتے، میں نے کہا جی چاول کھانا. یہ آپ کے سامنے I never went to state guest house. جی یہ ان لوگوں کا کمال ہے جو اپنی سیکٹری شپ کو ہائی پروفائل میں لے کے جاتے ہو. ہم پبلک کے سروینٹ ہیں. واہ خدا، میں دین کی اگر بات کریں نا، میں تھوڑا سا وہ پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان بھی مجھ سے افضل ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے مجھے سیکٹری بنایا. اس کو سروس دے، اس کو ضرورت ہے. تو آپ کی بات اس کی آپ کی طریقے مشکل ہے. لیکن یہ ان کو میں نے بتایا ہوا تھا، کسی کو نہیں بتانا سیکٹری آ رہا ہے، جاؤ جناب یہ وہ فلانا ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں کر رہے. ہم گورنمنٹ کے سروینٹ ہیں، چاہے گریڈ 1 پہ ہے یا 21 میں، چاہے میرے ساتھ ہیڈ کلاس لگا ہوا ہے یا سیکٹری لگا ہوا ہے. ابھی مجھے جب یہ سیکٹری شپ دیکھی، میرے پاس انوائرمنٹ کا چارج ہے، وائلڈ لائف کا چارج ہے، فشنگ کا چارج ہے. یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے. تو مجھے جب سیکٹری شپ کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ راج صاحب آپ بھی جرنلزم کے ذریعے اور بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتا ہے، وہ آپ کی ایک ایجنسی سے کلیریفکیشن آتی ہے کہ بندہ کیسا ہے، اس کو سیکٹری پرموٹ کرتے ہیں. وہ مینیج بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مینیج بھی ہو جاتا ہے. راج صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، انہوں نے چھوٹا موٹا کام کیا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں، ان کی محنت سنبھالنے جاتے ہیں. کوئی راجا سے افضل سے بات کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کوئی کسی اور سے کرواتے ہیں، کوئی جناب باجوہ صاحب سے کرواتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، پتھر بھی سونا مان جاتا ہے، پتھر بھی سونا مان جاتا ہے. بٹ مجھے جب سیکٹری کو نوٹ کیا گیا تو مجھے ایک دوست نے جو آرمی سے کسی طرح آرمی کا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے جب آپ سے کنسلٹ کیا گیا تو آپ نے ان کو کہا بھائی کوئی چیز بتاؤ، پوچھو. ان کی فائل میں کوئی چیز آئی نہیں ہے. نہ فائنینشیل کرپشن ہے، نہ مارل کرپشن ہے، نہ پچھلے 25 سال میں آپ کا کوئی عقیدت رشتہ دار بھرتی چلایا. میرے وزیر اعظم کو سلام، موجودہ وزیر اعظم کو، اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، یہ اس وقت کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا ہے، اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر آپ نے اپنے گاؤں کا بندہ، آپ نے اپنے حلقے کا بندہ سیکٹری پر ووٹ کر دیا ہے. میرا دل نہیں جا رہا ہے، وہ آگے ان کا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے، ان کی عظمت کو بھی سلام، پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب اپوزیشن لیڈر کو کہا، منسٹر اپوزیشن لیڈر، میں نے جو بندہ لگایا سیکٹری، آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے یا جتنا مرضی ٹائم لے لے. وہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے گھر بھی جاتا ہے، سرکاری گاڑی میں بھی پرائیویٹ پیٹرول ڈال کے جاتا ہے. آپ کے پاس ہفتہ ہے، آپ ریسرچ کر لیں. تو یہ تھا کہ ایک دوستوں کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ پروٹوکول ٹھیک ہے. میں صبح آفس آتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بایو میٹرک کرتے ہیں. میرے پاس آگے 4-5 بندے اگر کھڑے ہیں، وہ 8 بجے
लोग जलाते हैं। तो मेरे पास लगा फिगर क्या था पीछे जो साल आगे सेक्रेटरी साहब आओ ना वो तो कुछ क्या उड़ाना उठा हुआ है। माशाल्लाह। इनके प्रोटोकॉल को आपने तोड़ना है। हम जो अपने आप को ना खुदा समझ बैठे ना उसी वजह से हमारी धरती तरक्की उसी वजह से। तो और किसी दोस्त से बात करती है। सब तो पहले मैं जनाब सेक्रेटरी साहब की और भी डिस्ट्रिक्ट जिला तो इलाके को असली वार्ड लाइफ में तशरीफ लाए हो प्रेस में नुमाइंदे इन्हें सारे कि मैं अपने इस इखलास पर खुश आमदीद हूँ। सर मैं दो गल्ला करना चाहता कि मैं बड़े अरसे को अपने इस फाइनल मुसलिक है असा इस एरिए में जितने भी ये बोर्ड लगे हुए जितना भी ये अगर पिंड अगर उसकी तादाद बढ़ी है तो उसमें भी साना इंशाल्लाह रोल है। बेशक सही बात है। ठीक है हर फोरम पर असा इंशाल्लाह काम किया और इस साढ़े भाई सारा मुकम्मल तरीके नाल साथ दिता। लेकिन दो तीन गल्लां तुहाडे सामने पेश करना चाहता कि जिहड़ा कि तुसीं अर्ज की है कि जिहड़ा परिंदा साढ़े को नायाब परिंदा है कृष्णा उसका एक मखसूस टाइम होना जिसलै साढ़े इलाके में एंटर होना किसी ऐसा अपना मेहमान परिंदा भी रख सकते उसकी लिमिट होनी है 3 महीने या 4 महीने जी होनी। मैं समझना कि अगर उन 4 महीने उस परिंदे ने उस शिकार पर मुकम्मल शिकार पर अगर पाबंदी लाई जाए जिन्होंने लोगों के लाइसेंस जारी की मैंने लाइसेंस की नहीं का एक लिमिट की भी क्रॉस करी तो शिकार कर रहे मैं समझना कि अगर बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। जिस तरह असा मोर ने शिकार पर पाबंदी लाई है असल जिस इलाके जासो इतना मोर है कि बंदा सोच ही नहीं सकता। काला तितर नायाब हो गया सी आस्ता आस्ता मोर वापस आई गया तक साढ़े इलाके चल गई है बकरियां साढ़े जिससे अस जंगली बकरी आखने वो साढ़े को मौजूद है। ठीक है असा किसी बंदे की कोई शिकार ना कर ले चाहे वो कितना कोई असर इलाके ना। लेकिन दूसरा ये गल है कि जी गर्मी ने 3 महीने असल इस इलाके पुराने वक्तों में छोटिया छोटिया जिन्हें कि कस ओडियां आखी सकते हो वो पानी की बनती हैं। ठीक है तला जिन्हें कि आखी सकते बनती हैं लेकिन कसा पानी की ज़्यादा बारिश होने की वजह तो और टूटना शिकार होगी। ठीक है अगर तुम भी उसके भी रहनमाई हो अस सभी रिक्वेस्ट करने हैं। ठीक है जिम्मेदारी साड़ी उसी अगर तुम भी उसमें रहनमाई हो तो अस मतलब दोबारा तैयार कर सकते। ठीक है जियां कि गर्मी ने जो 3-4 महीने होने परिंदियों वास्ते जानवरों वास्ते सौखे पुजी सकते। ठीक है और भी जनाब असली मेरी जिम्मेदारी लाई है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात तक नहीं ऐसा इंशाअल्लाह उसकी अच्छे तरीके और ऐसा अंदाज में पूरा करने की कोशिश कर सकते इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम। ये आपने जो बात की है ना ये आपने जो कमेटी बन गई है ना अब कमेटी के उस करारदार की शेप में ये लिखे भेजे उसका अच्छा जो अहदेदार हैं उनसे मिलकर हाँ वो कमेटी लिखे कि हमारे ये इतनी वाइल्ड लाइफ है तो उसके लिए पानी के लिए थोड़ा बहुत काम करना है तो वो आप हमें भेजेंगे तो उसमें क्या जज़ाकल्लाह थैंक यू सर। कमेटी इसीलिए बनाई गई इस किस्म के जो चीज़ें आपने भेजी हैं ना करारदाद से मैं भेजे हैं इससे तो दिया हुआ है जी इससे तो दिया हुआ करारदाद उसमें करारदाद के लिए वेब आपको बता देंगे दूसरी ज़्यादा सवाल अच्छे ना करो इन्होंने। ठीक है आधा की पता है तो मैं हिंदू के मेहमान एक बात करूँ हमारे से आए तो हमारे साथ सहकारी कि हमारे शॉर्ट तौर पर हमने वॉइस ऑफ की ड्यूटी लाई कि हमारे इलाक सिटी इनका ये विजन है कि जहाँ जहाँ भी सुनामी प्रोग्राम के तहत ये हमने रीजनल कंजर्वेशन कमेटीज बनाई है उनके साथ में मीटिंग करना चाह रहा हूँ। तो इन सर की डायरेक्शन पर हमने बड़ी की जिम्मेदारी लगाई और इसमें आप लोगों का जो रिस्पांस है बड़ी यकीन माने दिली खुशी हुई और जिस तरह आपने आप हमारे सेक्रेटरी मौजूदा को आपने जो वेलकम किया इस तरह हम आपके इंतहाई दिल से मशहूर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज से। जो चीज़ा बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं जो डायरेक्शन जो सजेशन हमारे जनाब सेक्रेटरी साहब ने आपको दिए हैं उस पर तो वक्त के साथ साथ
अमल दरामद होता रहेगा। हमारा स्टाफ भी इधर मौजूद है, हम लोग भी इधर मौजूद हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जिस तरह सर ने आपकी अपनी सजेशन दी है, ये इस तरीके से हमने आगे चलना है, इनके ऊपर आप कारबंद रहें। इंशाअल्लाह हमारी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग भी इधर मौजूद होंगे, हमारा स्टाफ है, हमारे फाउंडेशन का स्टाफ इधर मौजूद है। और जना सबसे बढ़ कर के इससे ऊपर की कोई बात नहीं है, वो कह नहीं सकता कि हमारे साथ जो मोहतरम हमारे सेक्रेटरी महोदया वाइल्ड लाइफ फिशरी, ये पहली मरतबा हुआ है कि ये फर्दन एक ही बीसीसी में, कल हमने जो कस्टमर की बीसीसी है वहाँ पर जनाब ने खसूसी शिरकत की थी। अभी हम ये जो पीरगली है बीसीसी में, वहाँ पर जनाब ने खसूसी वहाँ पर वो विजिट किया, वहाँ पर जो महकमे का साइन बोर्ड है जनाब ने अपने हाथों से वो लगाया। मतलब सर का ये विजन है कि जो भी हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे हमारा ये पूछ रिवर है, इसके अलावा देवा वनाटा है, वहाँ पर भी सर पर्सनली गए। सर के विजन के मुताबिक और जो हमारी सारी टीम है, बिल्कुल टीम में हमारे साथ हैं, हम लोग हैं, हमारे साथ हमारे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अफसरान हैं, उनकी टीम है। सर के विजन के मुताबिक हम इंशाल्लाह जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी जो है ना वो हाजिर होंगे। तो एक बार फिर आपको मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आपने सर को वेलकम किया, ये मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि आप लोगों का व्यू यहीं से हमें क्लियर नज़र आ गया कि ये लोग जो हैं ये वाकई काम करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो नेचर है उसके साथ ये लोग मुखलिस हैं। तो ये एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फिशरीज के रिस्पॉन्सिबल की हैसियत से आपका शुक्रगुजार हूँ।